अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के खूबसूरत शहर कराची से आज 31 दिसंबर 2021 को मैं आपसे मुखातिब हूँ और मेरे तमाम साथियों, दोस्तों, स्टूडेंट्स और तमाम जानने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और इस उम्मीद के साथ कि जो आगे आइंदा वाला साल है 2022, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर आए, बहुत बहारें लेकर आए। मेरी जानिब से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। और एक अहद के साथ कि हमने आइंदा आने वाले साल को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना है, अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है। स्पेशली मैं तमाम स्टूडेंट्स को मैं आज इस प्लेटफॉर्म से मैसेज देना चाहूँगा कि जो बातें मैं आपसे शेयर करूँ उनको याद रखिए, ताकि जो अगला साल आपकी ज़िंदगी में आने वाला है आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में 2022 ला रहा है। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा अपने तमाम स्टूडेंट्स को कि जो गलतियाँ आपसे हो गई 21 में और जो रिग्रेट्स आपकी लाइफ में रह गए उनको याद रखें एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपने जहाँ टाइम ज़ाया किया उसको याद रखें और नेक्स्ट ईयर में ख़ास ख्याल रखें कि आपने मैक्सिमम टाइम अपने पढ़ाई को देना है और आपने इसको यूटिलाइज़ करना है अपने मैक्सिमम बेनिफिट के लिए। और 2022 के अंदर याद रखें बेटे, एकेडमिक के हवाले से मुझे कहना चाहूँगा कि आपके एग्ज़ाम भी होने हैं मिड में जाकर और फिर इस साल उसका रिज़ल्ट भी आएगा। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में उनका टर्निंग ईयर साबित हो सकता है। उनके कैरियर के अंदर ये ईयर बहुत कुछ चेंज कर सकता है, उनके स्टैंडर्ड्स को राइज कर सकता है, उनके लेवल को बढ़ा सकता है और बहुत कुछ जो फ्यूचर में अचीव होने वाला है वो 22 के अंदर डिसाइड होने वाला है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एक पुरअज़म तरीके से इस साल का आगाज़ कीजिए और अपने एम सेट कीजिए, अपने गोल सेट कीजिए कि आपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। और उसके लिए आपको ये जो अर्ली 4-5 मंथ्स हैं इनको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करना होगा ताकि अपने एग्ज़ाम को टारगेट कर सकें और एक अच्छी परसेंटेज आप ला सकें। और जो मिस्टेक्स आपसे हो गई हैं 21 के अंदर उनको आगे रिपीट ना करें। बहुत सारी नेक ख्वाहिशात दिल में हम सब रखे हुए हैं कि ये साल तमाम लोगों के लिए, जितने भी मेरे जानने वाले हैं, तमाम मेरे दोस्त, मेरे तमाम कोलीग्स, मेरे स्टाफ मेंबर्स, मेरे स्टूडेंट्स, इन सब के लिए ये ईयर बहुत खुशियां लेकर आए। और हम इस साल जो है अपने तमाम वो जो पिछले साल में हम काम नहीं कर सके हैं ड्यू टू कोविड, आप सब ने ही इसको फेस करा है इस टफ टाइम को। तो इंशाअल्लाह ताला 22 के अंदर हमने वो तमाम चीज़ों को पूरा करना है और बहुत सारी उम्मीदें हैं। जो जो आपके काम लेफ्ट ओवर हो गए हैं उनको आपने इस साल कंप्लीट करना है और एक नए जज्बे के साथ और एक नई उम्मीद के साथ अल्लाह पे यकीन रखते हुए। और याद रहे बेटा, नेवर गिव अप की लाइन को आपने नहीं छोड़ना है कि ये प्रॉब्लम्स तो हैं पार्ट के साथ साथ लाइफ में, लेकिन आपको अपने आप को स्टेड फास्ट रखना है, अपना हेड डाउन नहीं होने देना, आपने हर चैलेंज को एक्सेप्ट करना है। एक ऑप्टिमिस्ट व्यू रखिए लाइफ को देखने का, पॉजिटिव इंटेंट रखिए और आपने हार नहीं माननी है कि अगर आप 10 बार भी हार जाएं तो 11वीं बार जब अटेम्प्ट कर रहे हो तब भी आपकी पूरी यही कोशिश होनी चाहिए कि आई कैन विन इट। सेल्फ आपके पास स्टीम होना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला वो तमाम जो एम्स आपने सेट किए हैं 22 के अंदर वो अचीव हो सकते हैं। सबसे बिग एम आपका एग्ज़ाम है जो इसके मिड में हमने फेस करना है। और बहुत सारी बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू कि 22 आपकी लाइफ में बहुत ही टर्निंग ईयर साबित हो और वो तमाम चीज़ें जो आप रह गए पिछले साल में ड्यू टू कोविड, खास कर लॉकडाउन के दौरान आप नहीं कर पाए, वो इंशाल्लाह इस साल अचीव करें। बड़ी ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजर रही है और हम ये फिलहाल खास तौर पर नोट किया होगा 21 को जो ईयर था बहुत तेज़ी से गुजरा है और हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाए इस दौरान में। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अब जब आप 22 में जा रहे हैं तो आपने
کوشش یہی کرنی ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، میکسیمم یوٹیلائز کریں، اور ٹائم جہاں ضائع ہو رہا ہے اس ایکٹیویٹیز کو کٹ ڈاؤن کریں، اور ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ 2022 کو ویلکم کیجئے کہ آپ کو اس کا ہر دن کاؤنٹیبل کرنا ہے۔ اٹس لائک گول فار یو کہ آپ اس کو میکسیمم بینیفٹ کے لیے یوز کریں۔ انشاءاللہ تعالی یہ نیا سال نئی امیدیں لے کر آئے گا اور اچھی خبریں آپ کے ساتھ آئیں گی۔ یاد رہے بیٹا، زندگی اسی کو ویلکم کرتی ہے جو پازیٹیو رہتا ہے اور نا امید نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے گڈ لک کا جیسچر ہے میری جانب سے کہ آپ سب کے لیے رہے، لیکن سب سے اہم چیز یہ کہ آپ ریئلسٹک لائف میں جینا سیکھیے اور فیس کیجئے۔ ریئلٹی یہ ہے کہ اینی پرابلم کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے اور ہمیں اس کو فیس کرنے کے لیے ریڈی رہنا ہے، اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی رہنا ہے، اور جب آپ یہ ایٹیچیوڈ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی پرابلم آپ کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچائے گی۔ آپ کے قدموں کو مضبوطی دے اللہ تعالی کہ آپ اپنی جگہ پہ قائم رہیں اور استقامت نصیب فرمائے۔ آپ کے اندر صبر ہونا چاہیے، برداشت ہونا چاہیے، اور آپ کا ٹالرنس لیول بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، بیکاز جیسے سے ٹائم بڑھتا جا رہا ہے چیلنجز بھی بڑھتے جا رہے ہیں، اور سروائیول فٹسٹ کا ہی ہے کہ جو مینٹلی اور فزیکلی دونوں صورتوں میں اسٹرانگ ہوگا وہ سروائیو کر جائے گا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ اپنے آپ کو مینٹلی اسٹرانگ کر رہے ہوں گے اور اپنا پلان کر رہے ہوں گے۔ جو بھی دیکھیں یاد رکھیں، ٹینشن سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ کو ریئلسٹک رہنا ہے۔ یس، پرابلمس بالکل کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے، آپ ریڈی رہیے اور اپنے آپ پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اوورکم کر لیں گے۔ آپ کو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ یہ جو سال ہے یہ آپ کی لائف میں ایک اسپارکلنگ ایئر ثابت ہو۔ آپ کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، یقین کریں آپ کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ ہے۔ تمام اسٹوڈنٹس میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اندر بے پناہ ٹیلنٹ ہے، آپ کو اس کو ایکسپلور کرنا ہے، اپنی ان ایبلٹیز پہ یقین رکھنا ہے، اور آپ پریشر سچویشن میں جب آتے ہیں تو اس وقت آپ رسپونڈ کریں گے۔ یاد رکھیں، اس مٹی میں، اس پانی میں پاکستان کے بہت طاقت ہے، آپ سب کے اندر بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، یقین کریں آپ اس کو یوز کیجئے، ایکسپلور کیجئے، وہ آپ کے اندر ہی ہے، اور آپ جتنا اس کو گروم کریں گے یہ اتنا آپ کے فیور میں جائے گا، اور پریشر سچویشن میں آپ اچھا رسپونڈ کر پائیں گے اگر آپ اپنے آپ پہ یقین رکھیں گے۔ تو سیلف بلیو از ویری ویری کروشل جو آپ کو کرنا ہوگا۔ اپنے مائنڈ کو میچورٹی کی جانب لے کر آئیے بیٹا، جو آپ کی لائف تک اسپین آپ گزار چکے ہیں ان سے سیکھیے، ہمیں سیکھنا ہوگا، اور ان تمام جتنے بھی ہم نے پریشر اب تک فیس کیا ہے وہ ہمیں بہت کچھ سکھا کے جا رہا ہے۔ اب ایک نیا سال آپ کی زندگی میں آنے والا ہے، تو اس میں جو آپ کے لیے اپارچونیٹیز ہیں، جو پاسبلٹیز ہیں، پرابلٹیز ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں۔ اس کے 365 ڈیز آپ اس میں بہت کچھ ارن کر سکتے ہیں، بہت کچھ اپنی لائف کو گروم کر سکتے ہیں اگر آپ ان سے میکسیمم بینیفٹ اٹھائیں گے۔ تو ان ٹائم کو ضائع نہیں کرنا ہے، اپنے آپ سے کمٹمنٹ کیجئے کہ اللہ نے یہ ٹائم جو آپ کو دیا ہے آپ نے اس کو اچھے انداز میں گزارنا ہے۔ سب سے اہم چیز یہ بیٹا کہ آپ جب کسی سیڈ سچویشن میں ہوں تو آپ نے اس میں پازیٹیو رہیں، اور آپ کی جو اسمائل ہے، جو آپ کا ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈ سینگ دا لائف، یہ بالکل پازیٹیو رہنا چاہیے، آپٹیمسٹ رہنا چاہیے، اور ڈکٹیشن آپ نے نہیں لینا ہے بلکہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بالکل اس طریقے سے کہ کشتی ہوتی ہے جو سمندر میں تیرتی ہے، اور وہ جب تک تیرتی رہتی ہے جب تک وہ پانی سمندر کا اس کشتی کے اندر نہ آ جائے۔ یعنی ہم جب سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، دنیا میں رہ رہے ہیں، تو اس لیے پرابلمس ہیں وہ باہر ہیں، ہمیں اپنے اندر ان پرابلمس کو فیس یعنی کہ فیل نہیں کرنا ہے، یعنی وہ پرابلمس جو ہیں وہ ہمیں اندر سے نہ توڑ دیں، بس یہ سب سے اہم چیز ہے۔ یعنی کشتی جب تک تیرتی رہے گی پانی میں، جب تک وہ پانی اس کے اندر نہیں آ رہا ہے، تو آپ پازیٹیو رہیے، اور جو باہر کی پرابلمس ہیں ان کو فیس کیجئے، اپنے جو آپ کا اسٹینڈرڈ ہے، جو آپ کی ایٹیچیوڈ ہے ٹو سی دا لائف، اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اس ٹائم کو گزارنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پرابلم ختم ہو جائے گی۔
आपको अपने फियर्स को कम करना होगा और लाइफ में रिस्क भी लेना पड़ता है, और वो रिस्क आप लेंगे तो यकीनन कभी कभार वो आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है, कभी आपको लॉस भी हो सकता है। बट इफ़ यू वांट टू चेंज योर थिंकिंग यू हैव टू टेक रिस्क। और ज़िंदगी याद रखें, जब तक आप कोई एक्शन नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो एक्शन करना ज़रूरी है। रिजल्ट्स फेवर में भी आ सकता है, हमारे अगेंस्ट में भी जा सकता है, लेकिन अगर आप एफर्ट ही नहीं डालेंगे तो उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको जो कुछ भी प्लान करना है उसके लिए पहला स्टेप उठाना होगा। फर्स्ट स्टेप आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वही स्टेप अगर आप उठा लेंगे तो उसके बाद जर्नी स्मूथ है। नाउ इट्स अप टू यू कि हाउ यू सी योर प्रॉब्लम्स और योर चैलेंज और योर गोल, एंड यू हैव ऑल द एबिलिटीज टू मैनेज इट। तो अभी आपके ऊपर है कि आप रिस्क लेकर उसको अपने लिए आसान करते हैं या नहीं। इन तमाम प्रोसेस में बेटा ये तमाम जो विशेज़ आपको जा रही हैं और जो हम अज़म कर रहे हैं अगले साल के लिए, सबसे अहम फैक्टर है सेल्फ इस्टीम। यानी सबसे पहले आपको अपने अंदर ये यकीन रखना होगा कि आप कैपेबल हैं और आप डिलीवर कर सकते हैं। आपके अंदर तमाम पोटेंशियल अल्लाह पाक ने आपको अता फरमाई है, और सबसे पहले आपको अपने आप को इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर करना होगा कि यू आर द फिटेस्ट, और आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी लॉस को सक्सेस में। और ये भी याद रखो बेटा कि सक्सेस भी हमेशा नहीं है और फेलियर भी हमेशा नहीं है। फेलियर आपको गाइड करता है और फेलियर आपको सिखाता है, आपकी मिस्टेक सिखाता है। तो लर्न फ्रॉम योर फेलियर, और ये सोचते रहें कि वक्त गुजरता जा रहा है और हमेशा कोई कामयाब भी नहीं रहेगा और हमेशा कोई नाकाम भी नहीं रहेगा। आप बस अपने आप यकीन करें, टाइम को मैनेज करें, इंशाल्लाह ये लाइफ आपके लिए आसान हो जाएगी। यानी आप अगर ये सोच रहे हैं बेटे कि चेंज आपकी लाइफ में सडनली खुद ही आ जाएगा, तो इतना आसान नहीं है। आपको खुद को चेंज करना होगा, एंड यू आर द ओनली पर्सन हु कैन डू दिस। यानी आप ये देखें, ये जो मौसम है ये साल साल से ऐसे चले आ रहे हैं। गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, दिन कभी छोटे दिन कभी बड़े, और आपको इसमें अगर तब्दीली लानी है तो यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ। और आपको खुद को जो है अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना होगा, अपने माइंड को मैच्योर करना होगा। और जब आप यकीन करने लगेंगे तो आप याद रखें कि इस रास्ते में प्रॉब्लम्स आपको ज़रूर आएंगी, लेकिन आपने अगर कुछ हासिल करना है तो उसके लिए एफर्ट पुट अप करनी होगी। और यस, यू कैन डू इट, नेवर गिव अप। और बेटे अगर कोई बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो याद रखिए कि उसके लिए आप डायरेक्ट स्टेयर्स को ही यूज़ कर सकते हैं। एलिवेटर कोई लिफ्ट नहीं है कि आप डायरेक्ट वहां पहुंच जाएंगे उस डेस्टिनेशन पर। यानी स्टेप बाय स्टेप मींस कि आपको डेली वर्क करना होगा, डेली इनपुट देना होगा, माइनर माइनर एफर्ट डालनी होगी टू अचीव अ बिग रिजल्ट्स, और आपको स्टेयर्स को यूज़ करना ही होगा। और ये भी अच्छी बात है कि आपका पास्ट जो भी है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, इसलिए आप बेहतर है कि उन रिग्रेट्स को छोड़ें, उनको बस याद रखें, उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें और आगे फ्यूचर की जानिब देखें कि 2022 आपकी लाइफ में आ रहा है, और उसको वेलकम कीजिए विद बोथ हैंड्स एंड डू अ ग्रेट वर्क, कि वो आपको रिमेंबर रहे पूरी लाइफ में कि आपने इस साल से मैक्सिमम फ़ायदा उठाया। आप जिस फील्ड में मेरे बेटे तमाम स्टूडेंट जहाँ पहुँच चुके हैं, मेरे साथी जहाँ पर हैं, बस उनसे मैं एक बात ज़रूर कहूँगा बेटे कि नेवर गिव अप। याद रखें, ये लाइन आपको कभी नहीं भूलनी है कि पहले अपने दिमाग में से हारते हैं, उसके बाद आप ग्राउंड पर हारते हैं। तो आप चाहे कितने ही मसाइल में हों, चाहे आपकी मौत आपके क्यों ना सामने हो, लेकिन आपने उसमें भी अपनी अकल का इस्तेमाल करना है और पॉजिटिव रहना है। नेवर गिव अप, ये लाइन आप याद रखिए। इंशाल्लाह आप देखिएगा कि बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे आप लोग अपनी एबिलिटीज से। आपके अंदर टैलेंट भरपूर है, लेकिन आपने प्रॉब्लम्स में हिम्मत नहीं हारनी है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और अपनी विल पावर को स्ट्रांग कीजिए, जो अक्सर मोहम्मद अली के लिए भी कहा करते थे
کہ میرے پاس اسکلز بھرپور ہیں، لیکن جب میں رنگ کے اندر کسی اپوننٹ سے جو ہے مکہ کھا کر نیچے گر جاتا ہوں گراؤنڈ پر، تو اب میری اسکلز ساری جو ہے بیکار ہو گئی کہ میں گراؤنڈ پر ہوں، اب میں تھک چکا ہوں، لیکن جو میری ول ہے وہ ول مجھے کہتی ہے کہ محمد اسٹل یو کین ڈو اٹ، آپ اٹھیں، اور پھر جو نیکسٹ پنچ آپ لگاتے ہیں سب جیت جاتے ہیں۔ تو اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو یوزنگ یور ول پاور، وہ اپنے اسٹرانگ ہونی چاہیے، ول پاور آپ نے لوز نہیں کرنی ہے، ڈے بائی ڈے اس ایبلٹی کو گروم کیجئے، انشاءاللہ آپ دیکھیے آپ کی ایگزامز، آپ کی تمام پرابلمز سب آسان ہو جائیں گی، اپنے آپ پہ یقین رکھیے۔ زبردست بات سامنے لکھی ہوئی ہے، آئی تھنک دا مورل آف دا اسٹوری آپ کے سامنے ہے کہ لائف جب اس پین آپ گزارتے ہیں تو یقیناً آپ چیزیں لوز بھی کرتے ہیں، لوز کریں گے تو وہ لوزنگ ہی آپ کو جو ہے جینا سکھا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ زندگی کا جو مزہ ہے وہ جب آپ فال کر جاتے ہیں تو جب فال سے رائز کرتے ہیں تو اس میں ہی مزہ ہے، یعنی کہ جب ہم فال کریں گے اور اس کے بعد جو رائز ہم کرتے ہیں، زندگی اصل میں اسی کا نام ہے، اور یہی بات یہاں سامنے لکھی، دا گریٹسٹ گلوری ان لیونگ لائز ناٹ ان نیور فالنگ، دیکھیں آپ گریں گے نہیں تو زندگی میں مزہ نہیں آئے گا، بٹ ان رائزنگ ایوری ٹائم یو فال، ایکچوئل مزہ لائف کا اسی میں ہے کہ اپنے ایٹیچیوڈ کو شو کرتے ہیں، آپ اس پرابلم کو آپٹیمسٹ ویو سے دیکھتے ہیں اور دوبارہ رائز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دس از لائف، ایکسلنٹ ورڈنگ ہے آپ کے لیے اگر آپ اس کو اپنا رول ماڈل بنا لیں تو۔ ایسا مت سوچیں کہ جو آپ نے پاسٹ میں اچیو نہیں کیا یا کوئی ریگریٹس رہ گئے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ آپ فیوچر میں نہیں کر پائیں گے، بلکہ آپ پازیٹیو رہیں کہ یس جو آپ نے غلطیاں ہو گئیں جو آپ نہیں کر پائے، تو اب ان تمام باتوں کو یاد رکھیں اور اب فیوچر میں جو ہے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ دوبارہ اٹیمپ کریں۔ محمود غزنوی کی ایگزامپل کے سامنے 16 بار حملے کیے سندھ پر نہیں جیت سکے، لیکن 17 ٹائم دوبارہ سے ایک نئی ایفرٹ، ایک نئی اپروچ کے ساتھ جب انہوں نے پٹ اپ کیا تو پھر دنیا نے دیکھا ہے کہ انہوں نے سندھ کو فتح کیا۔ تو آئی ہوپ سو کہ آپ میسج کو سمجھ رہے ہوں گے۔ زندگی میں جو رشتے ہمیں ملتے ہیں، جو خوشیاں ملتی ہیں، جو جذبے ہوتے ہیں، یہ سب کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، بس یہ ہمارا ایٹیچیوڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا رویہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ رشتے کبھی بھاگ کے قریب آ جاتے ہیں، کبھی ایسے دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم کتنا ان کو انپٹ دے رہے ہیں، کتنی ڈیویژن دے رہے ہیں، کتنی ہم ہمارے اندر سے جو ہے فیلڈ میں جو ہے جب ہم ان کو ڈیویژن پٹ اپ کرتے ہیں تو تبھی وہ تمام چیزیں ہم اپنے قریب کر پاتے ہیں۔ تو اس بات کا بھی یاد رکھیے کہ آپ نے ویلکم کرنی ہے خوشی کو بھی، ہر رشتے کا خیال رکھنا ہے، ہر ایموشنز کو کیئر کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالی سب کچھ آسان ہو سکتا ہے، لوگوں کی امیدیں بھی۔ بہترین بات کی گئی ہے سامنے آپ کے، سیز اٹس آل، بالکل صحیح کہا ہے کہ آپ جب تک ٹف ورک نہیں کریں گے، اپنا 110% پٹ اپ نہیں کریں گے اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ کا رزلٹ A1 گریڈ آ جائے یا پھر بہت ہائی پرسنٹیج آپ لے کر آ جائیں، تو میرے بیٹے یہ بالکل ہی زیادہ ایسا خواب ہے جو پاسبل ہی نہیں ہے۔ آپ کو محنت کرنی ہوگی، آپ کو دن بہ دن اپنے آپ کو گروم کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی آپ سب کچھ اچیو کر سکتے ہیں۔ ایگزام کے آپ جو بھی اپنا گول سیٹ کرنا چاہیں وہ اچیو ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ ہم سب کو صبر عطا فرمائے اور ہمیں آگے آنے والے دنوں کے اندر، اس سال کے اندر کبھی بھی جو ہے گرنے نہ دیں، کسی کی نظروں میں بھی نہ کسی قدموں میں، اور ہم آزمائش میں قابل نہیں ہیں اللہ، ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرما، اور جو آنے والا ٹائم ہے وہ ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اور پھر وہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر کسی بھی بیماری سے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنی حفظ امان عطا فرما، ہم کو محفوظ فرما۔ اور سب سے اہم دعا میرے بیٹے تمام اسٹوڈنٹ، تمام ساتھیوں کے لیے اس وقت سامنے ہیں آپ کے، کہ ہماری جو زندگی کا سینٹر آف کرویچر ہے وہ ہمارے پیرنٹس ہیں، تو سب سے اہم دعا ہے کہ 2022 کے اندر
ہمارے والدین بلکہ جو آنے والا جتنا وقت زندگی ہماری لائف کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو تندرستی عطا فرمائے، صحت مند رکھے، لمبی عمر دے، لاکھوں خوشیاں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنے والدین کو فرماردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سب سے اہم دعا تو یہی ہے کہ ہم سب کو اس بارے میں خاص طور پہ خیال رکھنا ہے کہ پیرنٹس آر دا کی۔ اور بس اللہ سے یہی دعا کہ اب ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں، اور جب بھی ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہونے چاہیے۔ بیٹے، یہ میں آپ سب کو کہنا چاہوں گا، اپنے والدین کا کہنا مانیے۔ زندگی جتنی نعمتیں، جتنی بھی آپ کو جو آسانیاں ہیں، وہ والدین کی وجہ سے ہیں۔ یا اللہ آپ کے والدین کو سلامت رکھے، اور آپ جو احسانات ان محسنوں نے آپ پہ کیے ہیں، آپ نے ان کو بھولنا نہیں ہے۔ اٹس ٹائم ٹو ریپے، کہ آپ اچھے رزلٹ لا کر ان کو بہت خوش کر سکتے ہیں، خاندان ان کی عزت بڑھا سکتے ہیں۔ ناؤ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کنورٹ کیجئے سکسیس میں۔ جب بھی ٹف ٹائم آئے لائف میں چاند تو بیٹا پریشان نہیں ہونا ہے، بس یہی سوچنا ہے کہ یہ جو زندگی سفر آیا ہے، یہ جو اس میں اندھیرا ہمارے لائف میں آ گیا ہے، یہ غار کا نہیں ہے، یعنی کہ آگے بہت ڈارکنیس نہیں ہے، یہ بس ایک سرنگ کا ہے جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے۔ مگر یہ بات حوصلے سے چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں کہ مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں۔ یعنی آپ میں جب بھی ٹف ٹائم آئے تو ہر رات کے بعد دن آتا ہے، آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، اور اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے، اپنے آپ پہ یقین رکھتے ہوئے اس وقت کو گزارنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ایک اچھی صبح آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ بالکل صحیح ہے کہ 2021 میں کیا آپ تو اب تک دیکھیں جہاں کی اپنی لائف کے اندر کہ اللہ پاک نے آپ کو کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کا شکر ادا کیجئے لازمی۔ اور اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ بھول جائیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کے ساتھ زندگی میں کیا کیا پیش آیا، یعنی جو پاس میں ریونج آپ کے ہو چکے ہیں ان کو بھولنا پڑے گا، اور یاد رکھیں کہ آپ کے پاس اپنی زندگی بدلنے اور کامیاب ہونے کا موقع بھی باقی ہے۔ ویری ویل سیڈ۔ 2022 آپ کی لائف میں آنے والا ہے، اور آپ اس کو دوبارہ سے چینج کر سکتے ہیں، اپنے فیور میں کر سکتے ہیں۔ آپ اس سال کو ضائع نہ کریں۔ ان تمام پیغامات کے بعد میرے بیٹے، میری جانب سے آپ سب کو ایک بہترین گڈ لک کہ 2022 سے زندگی میں آپ کی بہت ساری خوشیاں لے کر آئے، آپ کے والدین کا سایہ آپ پہ سلامت رہے، اور آپ نے جتنے گول سیٹ کرے ہیں آپ اس کو اچیو کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہیپی مومنٹس بھی ہیں 21 کے اندر، اور سیڈ مومنٹس بھی ہیں۔ بہت سارے لوگ ڈیو ٹو کووڈ اور معاملے ہم سے بچھڑ بھی گئے، بٹ بیٹے لائف اسی کا نام ہے کہ ہم اکیلے آئے تھے اور اکیلے ہی جائیں گے، مگر جو بیچ کا سفر ہے اس میں ہم نے کیا کیا، یہ سب چیزیں معنی رکھتی ہیں۔ تو ایک اور نیا سال آپ کی لائف میں آ رہا ہے، خوشیوں بھرا ہو آپ کے لیے، یہ ان دعاؤں کے ساتھ، اچھی اچھی امیدوں کے ساتھ۔ اور میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کو خاص طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ بیٹے یہ آپ کی لائف کا ٹرننگ امپروو کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے بالکل کہ اس میں آپ کے اگزام ہونے ہیں، آپ نے 4-5 مہینے جو بھی ہیں اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اور اپنے آپ کو سیٹ کریں، اپنے آپ میں میچورٹی لے کر آئیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے بہت ہی یادگار سال بن سکتا ہے۔ تو اللہ کرے جو میں نے میسیج آپ کو دیا ہے آپ اس کو یاد رکھیں، اینڈ ہیپی نیو ایئر فرام می، فرام دا ڈیپ آف مائی ہارٹس۔ 2022 آپ کی لائف میں ایک ٹرننگ ایڈ ثابت ہو، سب کے لیے خوشیوں بھرا سال ثابت ہو، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔